السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ عمران خان کی یہ جو لڑائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ اس کی بہت ساری وجہ، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سامنے آئی ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ باہر جا رہی ہیں کچھ دن کے اندر اندر۔ آپ دیکھیں گے مریم صاحبہ باہر چلی جائیں گی اور پھر باہر وہ والد صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد واپس پاکستان آئیں گی۔ تو اس دوران یہ پلان بھی ہے کہ مریم صاحبہ کو کسی حلقے سے الیکشن لڑایا جائے اور ان کو بھی پنجاب کی حد تک فی الوقت ایک سی ایم شپ کی دوڑ میں یا کسی اعلیٰ جو ہے وہ پوزیشن کی دوڑ میں شامل کیا جائے۔ تو زیادہ امکانات سی ایم شپ کے نظر آ رہے ہیں، چونکہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے شریف خاندان کے اندر بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ کو کلیئر کرنے کے بعد، نواز شریف کی کیسز کو کلیئر کرنے کے بعد، نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ بہت اعلیٰ لیول کے اوپر اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ کیوں کال دی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے بیہائنڈ دا اسکرین؟ ایسا بات یہاں تک کیوں پہنچی؟ یا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا عمران خان نے تقریباً 50 سے زائد جلسے کیے ہیں۔ عمران خان کسی وقت بھی یہ کال دے سکتے تھے، کیوں عمران خان یہاں تک پہنچے؟ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بارہ کہ عارف الوی صاحب نے بیچ میں اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی، وہ ناکام ہوئے۔ تو اس دوران آپ نے دیکھا خان صاحب کی 2 آڈیوز ریلیز کی گئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 2 آڈیوز ریلیز کرنے کا پیغام کیا ہے۔ آڈیوز آج کی نہیں ہے، یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ۔ یہ آڈیوز 6 مہینے پہلے کی ہیں، 6 مہینے پہلے کی ہیں، اس وقت بھی پبلک ڈومین میں تھی کسی حد تک۔ میں نے ایک ویلاگ کیا ہوا ہے، اگر میرے جیسے بندے کے پاس اس کی انفارمیشن تھی تو ظاہر ہے بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے۔ وہ ویلاگ میں نے اپنی کمیونٹی کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے، اس کے کانٹینٹ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کی آڈیوز پبلک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب جب یہ آڈیوز اچانک پبلک ہوئیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کی جو جدوجہد ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس کو پنپنے نہیں دینا، اس کو مولڈ کرنا ہے، اس کو چینج کرنا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیں ایک کاؤنٹر اٹیک کیا گیا عمران خان کے اوپر۔ اس سٹیج کے اوپر اگر یہ آڈیو ریلیز ہوئی ہے تو اس کے 3-4 میسیجز ہیں۔ ایک میسیج تو یہ ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا جو ایک منصوبہ بنا تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس نے ابھی ختم نہیں ہونا۔ اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ اڑ جائے، عمران خان کارنر ہو جائے۔ ایک تو یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے عمران خان کے بیانیے کو اڑانے کے لیے، وہ یہ آڈیوز ریلیز کر کے یہ تو ہوئی ہے، لیکن اس کا پیغام یہ ہے کہ دیر از نو مور عمران خان۔ یہ جو پاورفل کوریڈورز ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ دے کین میک دا کنگز۔ لیکن اس وقت چیزیں بہت چینج ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ پیغام ہے۔ دوسرا، آڈیوز ریلیز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنے بھی بیک ڈور ٹاکس ہو رہے تھے وہ اس وقت تک تو تھے، لیکن اب وہ پریکٹیکلی ناکام ہو چکے ہیں۔ آڈیوز جس سائٹ سے ریلیز ہوئی ہیں وہ سائٹ باضابطہ مذاکرات میں ان تھی، کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ وہ اس پاکستان میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب جب انہوں نے یہ آڈیوز ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کو کارنر کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی بیک ڈور ٹاک کا حصہ آپ نہیں بننا چاہتے، نہ وہ اس کو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ آڈیوز ایک پریشر ٹیکٹس ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آڈیوز جو نو حکومت کی آڈیوز آ رہی ہیں اور جو عمران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں، یہ کسی ایک کیمپ سے آ رہی ہیں۔ تو میں اس کو واضح طور پہ آپ کو کہتا ہوں یہ ایک کیمپ سے نہیں آ رہی۔ جو عمران خان کی آڈیوز تھی وہ کسی اور کیمپ کے پاس تھی، وہ 5 مہینے پہلے بھی اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر چکے ہوئے ہیں۔ جو یہ آڈیوز ہیں یہ کسی اور کیمپ کے پاس ہیں۔ یہ دونوں اینٹی کیمپ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت شدید مخالف کیمپ ہیں۔ اچھا، پھر آڈیوز ریلیز کرنے کا اسٹیج کے اوپر کیا مقصد ہے؟ یہ آڈیوز پہلے ریلیز کیوں نہیں کی گئی، اس کو بھی سمجھ لیں۔ پہلے اس لیے ریلیز نہیں کی گئی کہ 2 آپشن تھے پہلے، کہ ممکن ہے کسی اسٹیج کے اوپر پیچ اپ ہو جائے، یہ بھی تھا۔ ممکن ہے کہ عمران خان اتنا تھک جائے، اپنے سارے گھوڑے دوڑا دے، اپنی ساری پاورز کو استعمال کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اٹیک کیا جائے۔ تو یہ جو پلاننگ کی گئی ہے آڈیوز کو لیٹ ریلیز کرنے کی، میرے خیال میں اس وقت تک کسی حد تک تو یہ ان کے حق میں گئی ہے، لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، یہ بیک فائر کیا ہے اس نے۔ جو نتائج اس سے
रिलीज करने वाले चाहते थे उनको वो नहीं मिले। इससे लोगों को और यकीन हुआ कि भाई साइफर एक फैक्ट था, उससे इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। अगर आप उस सारी चेन ऑफ इवेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो साइफर एक ऐसे स्टेज के ऊपर आता है जब उस अदम एतमाद की तहरीक ने नताइज देने होते हैं, जब उसने अपने जब उसने जो है वो मटेरियलाइज होना होता है, तो ऐसे स्टेज पे आता है, तो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, अब खान साहब को ये चीज भी पता चली है कि मरियम साहिबा को भी अहम रोल दिया जा रहा है, शरीफ खानदान वापस आ गया, इसाक डार वापस आ गया, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इनके रूल्स भी इन्होंने तब्दील कर लिए। आगे भी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको इस्तेमाल करना है इमरान खान के खिलाफ। तो यूं उन्होंने ये जब देखा कि अब इन्होंने ऑडियोज भी रिलीज कर दिए, खान साहब को पता था ऑडियोज कहां हैं, और अब उनको ये यकीन हो चुका है कि कोई भी टॉक्स कारगर साबित नहीं हो रहे। ऑडियो रिलीज करने का ये मतलब है कि आपकी जो एक चीज थी उनके पास, जो उसको वो ताकत समझते थे, ये अलग बात है कि वो उस तरह से शायद इस्तेमाल ना हो सकी, वो भी बैक फायर कर गई। लेकिन इन ऑडियो से खान साहब ने इसके बाद एक इजलास बुलाया, उसके बाद आज उन्होंने फिर इजलास बुलाया हुआ है, और खान साहब ये समझते हैं आपके भाई ये धोखे पे धोखा हो रहा है, पहले कुछ और कहा गया, उसके बाद कुछ और कहा गया, उसके बाद कुछ और कहा गया, ये जितना भी प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग है, ये टाइम गेन करने की एक जो है वो हीले बहाने टैक्टिसेस है, इसके अंदर जाकर हमें नुकसान हो रहा है। तो यूं अब उन्होंने एक हफ्ता ये कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कोई भी तारीख दे सकते हैं। अब हमारे जरा ये बताते हैं कि वो तारीख कौन सी हो सकती है। वो तारीख जो ये अभी महीना स्टार्ट हो रहा है, इस महीने का दूसरा क्वार्टर हो सकता है, यानी कि पहले 2 हफ्ते आप छोड़ दें, पहले 2 हफ्ते के बाद यानी कि 15 से लेकर 25 के दरमियान कोई भी एक वो दिन अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। उसमें उन्होंने काम इतना ज्यादा अब नहीं करना, सिर्फ मुख्तलिफ जो उनकी तंजीमें हैं उनको बताना है, और जो उनके सूबों के अंदर हुकूमतें हैं उनको बताना है, लोग तो यहाँ आ जाएंगे। अगला प्लान ये है कि ये लॉन्ग मार्च जो होगा ये एक धरने में कन्वर्ट किया जाए या ना किया जाए, कुछ इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। और सबसे अहम चीज इस वक्त है वो असेंबलीज के इस्तीफे हैं। पंजाब के अंदर थोड़ी सी खिटपिट है, वो खिटपिट ये है कि पंजाब के अंदर जो परवेज लाई है, अगर पंजाब की हुकूमत तोड़ी जाती है तो कुछ ऐसे लोग भी ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हुकूमत तोड़ते साथ ही अपोजिशन जो है वो अपनी हुकूमत बना सकती है, वहाँ जो लोग इनके वो उनके साथ मिल सकते हैं, उससे पहले ऐसा हो सकता है। तो ये एक कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। बहरहाल जो केपी की असेंबली है वो भी तोड़ी जा सकती है, वो तमाम कार्ड्स जो कुछ लोग समझते थे उनके पास है वो अब इमरान खान के पास है, उनको इमरान खान इस्तेमाल करेंगे। ये चीज वाजे होगी ऑडियोज रिलीज होने के बाद दोनों कैंप्स के अंदर के कोई भी बैकडोर टॉक्स जो अभी तक हो रही थी वो तमाम फ्लॉप कर गई है, वो उनके अंदर कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा, उनसे कोई माने नहीं अखज हो रहा, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, इसलिए ऑडियोज रिलीज की गई हैं। ऑडियोज रिलीज करने का ये मतलब है कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर एक हमला किया जाए। वो उनके पास एक था टूल जिसको उन्होंने आजमाया, लेकिन वो नताइज जो वो चाहते थे इन ऑडियोज ने वो नताइज उनको नहीं दिए। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।